والنجم واو حرف قسم ہے، النجم ستارہ، اور والنجم قسم ہے ستارے کی۔ النجم ستارے سے مراد کون سا ستارہ ہے؟ اسی سورہ میں شعرا کا لفظ آیا ہے کہ شعرا ستارہ ہے۔ اسی طرح ثریا ستارہ ہے۔ کوئی خاص ستارہ ہے؟ الف لام اگر اس کو معرفہ ہے خاص کے لیے تو پھر تو بعض مفسرین نے اس کو خاص بھی مراد لیا، اور النجم میں الف لام جنس کا ہو تو پھر تمام ستارے مراد ہیں۔ اور نجم کا لفظ ہم آگے پڑھیں گے سورہ رحمن میں، النجم والشجر کہ نجم کا لفظ جڑی بوٹیوں کے لیے بھی آتا ہے، درخت کے ساتھ۔ درخت تو تنے دار ہیں اور بڑے ہیں، نجم جو ہے نا وہ چھوٹے پودے ہیں، تو النجم سے مراد وہ پودے بھی ہو سکتے ہیں یا لیے گئے ہیں۔ اور پھر النجم کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اس کے بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہیں۔ اور النجم کسی چیز کے الگ الگ ہونے کو بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید نجماً نجماً نازل کیا، یعنی آیات تو یہ قرآن مجید کا جو متفرق آیات کی شکل میں اترنا ہے یہ بھی نجم ہے، تو اس میں بھی لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اس النجم کو ہم عام ایک ترجمہ کر دیتے ہیں جو مشہور ہے، والنجم قسم ہے ستارے کی۔ اس سے پھر ایک ستارہ، ستاروں کا جھرمٹ جیسے دب اکبر ہے وہ لیا جائے یا کوئی اور، تو پھر ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اس سے یعنی اس کی تفسیر میں تھوڑی سی وضاحت ہوگی۔ اذا ہوا جب وہ گرتا ہے، گرا، ہوا یا ہوئی کے معنی گرنے کے بھی اور اترنے کے بھی ہیں، نیچے جھکنے کے بھی ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہوا یہوی ہے یہ گرنے کے معنوں میں آتا ہے، اور ایک اور ہے ہاوی یا یہوا، تو یہ خواہش کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، جب نجم کا جو معنی کریں گے تو اسی اعتبار سے پھر ہوا کا بھی معنی متعین ہوگا۔ تو ہم ایک عمومی معنی کر دیتے ہیں، والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے یا جب وہ اترے۔ ستارے کا گرنا اور اترنا یہ اس کے طلوع و غروب دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ما ضل صاحبکم، نہیں بہکا تمہارا ساتھی، ضل یضل راستے کا بھٹک جانا ہے، راستے سے بھٹک جانا ہے، تو ما ضل صاحبکم تمہارا ساتھی بھٹکا نہیں ہے، یعنی اس کا راستہ گم نہیں ہوا ہے، راستے سے وہ بے راہ نہیں ہوا ہے۔ وما غوا، اور نہ ہی گمراہ ہوا ہے۔ غوا کہتے ہیں یعنی کسی شے کا
نظریاتی اعتبار سے گم ہو جانا، یعنی کہ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ وہ درست راستے پر نہ رہنا، تو اس کا ترجمہ گمراہ ہو جانا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی غل ولال ظاہری طور پر، مادی طور پر راستہ ہے، اور غوا یہ معنوی طور پر اس کا عقیدہ، اس کی نیت، اس کا نظریہ۔ تو ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، ما ضل صاحبکم، نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ ہی گمراہ ہوا۔ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال کیا ہے، اور بھی مقام پر تو ساتھی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی صحابہ یا صاحب یا ساتھی کہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بھی صاحب اور ساتھی کہا ہے۔ جو ہمارے ہاں دیگر الفاظ ہیں، تلمیذ ہے یا معلم ہے یا اتالیق ہے، یعنی صحابہ کے لیے بھی لفظ تلمیذ شاگرد کا نہیں کہا گیا، ساتھی ہی کا کہا گیا ہے۔ تو اصل تو ساتھی ہی بنانا مقصود ہے۔ تو ما ضل صاحبکم وما غوا، وما ینطق، اور نہیں بولتا، نطق کہتے ہیں بولنے کو، اور نطق ینطق ہے، اسی سے لفظ منطق بولنے کا علم ہے۔ وما ینطق، اور نہیں وہ بولتا، یعنی صاحب جو ہے نبی علیہ السلام، عن الہوا، خواہش سے۔ یہاں پہ الہوا جو ہے وہ حاوی یا یہوا کا مصدر ہے، اسم مصدر کے طور پر آیا ہے، یعنی آپ علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، تو آپ نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں، کہ آپ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے۔ خواہش سے گفتگو اگر ہو تو پھر تو اس میں گمراہ ہونے اور بھٹکنے کا موقع یا چانس ہے، ورنہ نہیں۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، یعنی آپ کا جو بولنا ہے، ان ہوا کی ضمیر نطق کی جانب ہے، کہ نہیں ہے وہ الا مگر ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو گفتگو ہے وہ وحی ہے، جو وحی کی جاتی ہے۔ قرآن مجید جو آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، جس کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو وہ وحی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی جو عام گفتگو ہے وہ بھی خواہش سے نہیں ہے بلکہ وحی سے ہے۔ تو قرآن مجید اس کو وحی ظاہر بھی کہتے ہیں، وحی جلی بھی کہتے ہیں، اور اسے وحی مطلوب بھی کہتے ہیں۔ مطلوب کا مطلب ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، تو تلا یتلو سے ہے، مطلوب واو کی تشدید کے ساتھ ہے، کہ وہ جس کی تلاوت کی گئی، یعنی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ تو وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ وحی خفی کہلاتی ہے، اور یعنی اس کے جو معانی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے القاء کیے گئے، لیکن اس کے الفاظ آپ علیہ السلام کے اپنے، یعنی اس کو الفاظ کی شکل خود نبی علیہ السلام نے دی۔ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے الفاظ اللہ ہی کے ہیں، اس کے معانی اور اس کے الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے وحی۔
تو حدیث جو ہے وہ وحی ہے، وحی خفی سے وحی غیر مطلوب ہے، یعنی وہ جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، کہتے ہیں دونوں وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے وہ مگر ایک وحی جو وحی کی جاتی ہے، علامہ سکھایا ہے اسے، علامہ يعلم تعلیم سے لفظ ہے، علامہ وہ کی نبی صاحب، یہ تمہارے صاحب ہیں نبی علیہ السلام، انہیں سکھایا ہے، شدید القوا، شدید قوتوں والے نے، شدید القوا سے مراد جبرائیل امین ہیں علیہ السلام، بعض نے اس سے اللہ رب العزت بھی مراد لیا، اور یہ اختلاف صحابہ سے ہے، تو اس لیے کوئی کسی رائے کو غلط نہیں کہا جائے گا، ہاں عموم اور اکثر اجل کے صحابہ کا جو معنی لیا جبرائیل امین بھی مراد، تو علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اسے نبی علیہ السلام کو سخت قوتوں والے نے، ذو مرہ، جو صلاحیت والا ہے، مضبوطی والا ہے، مرہ کا لفظ خوبصورتی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کسی شے کے مضبوط ہونے کے لیے بھی، اور اس کے تجربہ کار ہونے کے لیے بھی مرہ، یہ جو رسی کو بند دیتے ہیں اگر اچھے طریقے سے اس کو بتا گیا ہے تو اس کو بھی مرہ، تو ذو مرہ، فاستویٰ، پھر وہ برابر ہوا، استویٰ کے معنی برابر، یہ وہی لفظ جو ہم جس میں فرضی خط ہے، کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے برابر برابر، تو استویٰ کے معنی برابر ہونا، فاستویٰ پھر وہ برابر ہوا، یعنی جو جبرائیل امین ہے وہ اپنی حقیقی شکل میں وہ سامنے آئے، وَهُوَ، جبکہ وہ بالافق، آسمان کے کنارے پکے، الاعلیٰ، بلند، آسمان کا کنارہ افق جیسے جو زمین کے ساتھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ پھر الاعلیٰ یعنی اوپر جو بلندی تک چلا جاتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے یعنی چوٹی تک کا ایک بھرا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 پروں کے ساتھ انہوں نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، یعنی اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، ثم پھر دنا، وہ قریب ہوا، دنا یدنو ہے، اسی سے لفظ ادنا بھی بنا ہے اور دنیا بھی بنا ہے، تو دونوں نزدیک ہونے کو کہتے، ثم دنا پھر وہ قریب، فتدلی پھر وہ لٹک آیا، یہ تدلی کہتے ہیں لٹک جانے کو، دلو جو ہے دال لام اور واو، اس ڈول کو کہتے ہیں جو کنویں میں لٹکایا جاتا ہے، تو جبرائیل امین ہیں ان کا آسمان سے بلند آسمان کے کنارے سے جو نبی علیہ السلام کے قریب آنے کا ایک ہے اس کو ایک بیان کیا گیا، ثم دنا فتدلی، فکانا پھر وہ ہوا، قاب مانند قوسین، 2 قوس کے، یہ قاب ویسے جو ریڈیس کہلاتا ہے نا، یعنی
قوس کا وہ نصف حصہ، ایک درمیان میں سے جہاں سے اسے پکڑتے ہیں تیر کو، تو اس سے لے کر جو قوس تک کا کنارہ ہے اس کو قاب کہتے ہیں۔ تو قاب قوسین، یہ قابِ قوس یعنی قوس کے دونوں قاب، یعنی قوس ہے درمیان میں جہاں سے اسے پکڑتے ہیں اس سے ایک یہ فاصلہ ہے اور ایک ادھر فاصلہ ہے، تو اس کو قابِ قوس کہلاتا ہے نا، تو اس کو محاورتاً قاب قوسین کہا۔ یا پھر یہ ہے کہ دو قوس ملا کر جب تاکہ اس سے کم تر، اس سے قریب، ادنا یہ لفظ وہی دنا سے ہے، ادنا قریب تر، کم تر۔ فَأَوْحَا پھر اس نے وحی کیا، یعنی جبرائیل امین نے، اِلیٰ عَبْدِهِ ہا کی ضمیر اللہ کی جانب ہے، کہ پھر اس نے یعنی جبرائیل امین نے اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے کی طرف وحی کیا، ما اوحا جو کچھ بھی اس نے وحی کیا۔ ایک تو یہ ابہام کے لیے ہے ما اوحا جو کچھ بھی اس نے وحی کیا، لیکن ایک معنی اس کا کیا گیا ہے ما اوحا جو کچھ بھی اس نے یعنی اللہ نے وحی کیا۔ جبرائیل امین نے یعنی وحی کو پہنچایا ہے اللہ کے بندے کی جانب جو کچھ بھی اللہ نے وحی کیا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو وحی کیا اس نے یعنی جبرائیل امین نے، اِلیٰ عَبْدِهِ اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا جو کچھ بھی اس نے یعنی اللہ نے وحی کیا۔ اور جن اصحاب نے یہاں مراد لیا اللہ رب العزت کو تو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کیا جو کچھ بھی وحی کیا۔ ما کذب الفؤاد نہیں جھٹلایا دل نے، الفؤاد کہتے ہیں دل کو، کذبا جھوٹ کہنے کو کہتے ہیں یا جھٹلانے کو۔ ما کذب الفؤاد نہیں جھٹلایا دل نے، ما رآ جو انہوں نے دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اسے دل نے نبی علیہ السلام کے دل نے نہیں جھٹلایا۔ افتمارونہ آفات تو کیا، حمزہ استفہام کے لیے کیا، فا حرف عطف ہے تو اردو میں ترتیب الٹ ہے تو کیا، تمارونہ یہ مارا یمارو سے تمارون ہے کہ تم جھگڑتے ہو، اس سے، علا اس پر، ما جو یرا اس نے دیکھا ہے، یعنی جو کچھ نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے تو کیا تم اس پر جھگڑتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، یعنی حالانکہ نبی علیہ السلام نے جو دیکھا ہے اس کا نبی علیہ السلام کے دل نے انکار نہیں کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق
رآ اس نے دیکھا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے، اسے یعنی جبرائیل امین کو، نزلتاً اترنے میں، فی نزلت اخری ایک دوسرے، یا وَلَقَدْ رَآهُ اور البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا ہے اسے، یعنی نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا ہے، نازلاً اترتے ہوئے، نزلتاً اخری ایک دوسری مرتبہ کے اتارے میں، نزلہ اتارنا ہے، اخری دوسری مرتبہ کا، تو نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا ہے، ان کی اپنی اصل شکل میں 600 پروں کے ساتھ، عند نزدیک سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، اور المنتہا وہ آخری حد ہے جہاں تک کہ مخلوق جا سکتی ہے، تو عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک، یعنی بیری جو کہ آخری حد پر ہے، یہ کیا ہے اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے، لیکن اس اللہ رب العزت سدرۃ المنتہا جو آخری حد کی بیری ہے، اس کے پاس ہے جنت المأوا، جنت ٹھکانہ، المأوا یعنی جو حقیقی ٹھکانہ ہے ہمیشہ کا، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اذ یغشی السدرہ جب کہ چھا گیا بیری پر، غشیہ یغشا کہتے ہیں چھا جانا، ما یغشا جو بھی چھا گیا، یعنی بیری پر وہ جو سدرۃ المنتہا آخری حد کی اوپر بیری کا درخت ہے یا بیری ہے، اس پر چھا گیا جو کچھ بھی چھا گیا، یہ ابہام ہے، یعنی اللہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ وہ وضاحت کر دیتا کہ کیا چھا گیا، لیکن اللہ نے کہا کہ وہاں چھا گیا جو کچھ بھی چھا گیا، وہ اللہ کے انوارات و تجلیات تھے یا فرشتے تھے یا کوئی اور چیز تھی، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ بس اس کو ڈھانپ لیا گیا، چھا گیا۔ ما زاغ البصر، ما زاغا نہیں کج ہوئی، نہیں ٹیڑھی ہوئی، البصر نگاہ، وما طغا اور نہ ہی سرکش ہوئی، نگاہ کا کج ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، کہ وہ دیکھنا تو چاہتے تھے لیکن نگاہ نے ہی کام نہیں کیا، وہ دیکھ ہی نہیں پائی، ایسا نہیں ہوا۔ وما طغا اور نہ نگاہ سرکش ہوئی کہ دیکھنے کی چیز تھی، دیکھنے کا موقع تھا، لیکن آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے سرکشی کی، تو ما زاغ البصر وما طغا، یعنی نبی علیہ السلام نے جو کچھ دیکھنا تھا اسے خوب خوب دیکھا، اور جو بھی اللہ نے دکھانا تھا اسے خوب خوب دیکھا۔ ما زاغ البصر نہ کج ہوئی نگاہ، وما طغا اور نہ ہی سرکش ہوئی۔ لقد رآ البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا، من آیات ربہ اپنے رب کی آیات کو، رب کی نشانیوں کو، الکبریٰ بڑی بڑی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی آیات دیکھیں، علامات آیات ہیں۔ افرأیتم تو کیا تم نے دیکھا ہے، حمزہ استفہام کا ہے، فا حرف عطف کا، تو کیا رأیتم تم نے دیکھا ہے، یہ دیکھنا بمعنی غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اللات لات کو، والعزیٰ اور عزیٰ کو، ومناتا اور منات کو،
الثالثہ جو تیسری ہے، الاخری ایک اور، یعنی یہ لات، عزا اور منات یہ بت ہیں، دیویاں ہیں جن کی پوجا کیا کرتے تھے اور جن کے باقاعدہ مندر عرب کے مختلف علاقوں میں بنے ہوئے تھے، اور ان کے بت بیت اللہ میں بھی رکھے گئے تھے، اور یہی عزت کی دیوی عزا تھی جس کے بارے میں ابو سفیان نے بھی غزوہ احد کے دن کہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو یہ لات، عزا اور منات یہ تین عرب کی مشہور بت تھے۔ الکم الذکر، کیا تمہارے لیے مذکر ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، الانثیٰ مؤنث ہیں۔ تو یہ عربوں نے خود اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کیا، بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، مشہور بات ہے، جبکہ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا، اور یہ جو بت وغیرہ دیویاں بنائیں یہ بھی مؤنث، یہ جنوں کے اعتبار سے یا فرشتوں کے اعتبار سے انہوں نے مؤنث قرار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا الکم الذکر، کیا تمہارے لیے تو مذکر ہیں، بیٹے ہیں، وَلَهُ الْأُنثىٰ اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں، مؤنث۔ تِلْکَ یہ ہے، اذن تب، قسمتن ایک تقسیم، ضیزہ دھاندلی کی۔ ضیزہ جو ہے یہ مصدر کے طور پر آیا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ لفظازہ اور زیزو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بھونڈی غلط تقسیم کے لیے اور دھاندلی کے لیے، دغا بازی کے لیے، اس طرح۔ تِلْکَ اذن قسمۃ ضیزہ، پھر تو یہ ایک بھونڈی، ایک دھاندلی کی تقسیم ہے۔ ان ہی نہیں ہے یہ، ان نافیہ ہے، نہیں کے معنوں میں، نہیں ہے یہ، الا مگر، یعنی یہ جو بت وغیرہ ہیں جن کو معبود بنا رکھا ہے، نہیں ہے یہ الا مگر اسماء نام ہیں، سمیتموہا سمیتم نام رکھے ہیں تم نے، ہا ان کے، یعنی یہ جو دیویاں دیوتا یا بت ہیں ان کے تم نے نام بس رکھ لیے ہیں، انتم تم نے رکھے ہیں، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ نہیں اتارا ہے اللہ نے، بہا ان کے بارے میں، من سلطان کسی بھی دلیل کو، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، ان یتبعون نہیں وہ اتباع کر رہے، نہیں وہ پیروی کر رہے، الا مگر الظن گمان کی، یعنی جو بھی یہ مشرکین ہیں جنہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کیا ہے، ان کے نام رکھے ہیں اور بس وہ ایک نام ہی ہیں، وہ صرف اپنے ہی گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما تہوی الانفس، وما اور جو بھی، تہوا خواہش کرتے ہیں، حاوی یا یہوا سے، تہوا مؤنث کا صیغہ ہے، الانفس نفس، یعنی جو بھی نفس ان کے دل خواہش کرتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ آیا ہے ان کے پاس، آ چکا ہے ان کے پاس، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی جانب سے، الہدا حقیقی ہدایت، حقیقی رہنمائی، الہدا
یعنی قرآن مجید۔ کیا للانسان انسان کے لیے ہے، ما جو کچھ تمنا اس نے تمنا کی، اس نے آرزو کی، اس نے خواہش کی۔ کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ کہ اس نے چاہا ہے، اس نے خواہش کی ہے؟ تو یہ گویا اس بات کی نفی کے لیے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو کچھ بھی خواہش کرے گا وہ اسے مل جائے گا، اور یہ ہر انسان خود ہی اس بات پر دلیل بھی ہے کہ اسے اس کی خواہش نہیں مل رہی ہوتی۔ تو للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے خواہش کی ہے؟ فللہ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، الآخرہ آخرت بھی، والاولی اور پہلی یعنی دنیا بھی، وکم من ملکن اور کتنے ہی فرشتوں میں سے ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، یہ کم جو ہے تعداد